السلام علیکم دوستو، آسمان کے رنگ قسط نمبر 3۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ناول کے اس سے پہلے والے اقساط نہیں دیکھے تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں، جہاں سے آپ لوگ تمام اقساط بآسانی دیکھ سکتے اور آنے والے تمام اقساط دیکھنے کے لیے اگر آپ لوگ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ چلو دوستو، پارٹ 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناول آسمان کے رنگ، از قلم کائنات زہرہ، قسط نمبر 3۔ رجو، تم کبھی کوئی سیدھا کام نہ کرنا، یہ دیوار سے آنے کا کیا مقصد تھا؟ اور جانتی بھی ہو یہ کاغذات کتنے اہم تھے، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ مس زوبیہ اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس کی استانی تھی اور ان کا احترام کرنا اس پر فرض تھا۔ استانی جی، وہ بس میں نے سوچا اتنا لمبا چکر لگا کر آنا ہے تو دیوار سے ہی چھلانگ مار لوں۔ رجو کی اردو سن کر زوبیہ مس کا دل کیا اپنے آپ اچھے سے پڑھ لے۔ رجو، مجھے شرم آتی تھی کہ تمہاری اردو کی استانی میں ہوں۔ چھال نہیں ہوتا، چھلانگ ہوتا ہے۔ استانی جی، سارا دن پنجابی لوگوں میں رہتی ہوں، منہ پر چڑھ گئی، اور ویسے بھی پڑھن گاؤں میں پنجابی ہی بولتے ہیں۔ اس نے معصوموں والا منہ بنا کر کہا۔ رجو، بس کرو، اب تم اتنی معصوم ہو نہیں۔ مس زوبیہ نے دھیما سا مسکراتے ہوئے کہا۔ استانی جی، اب میں جاؤں؟ رجو ان کو مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرانے لگی۔ ہاں جاؤ، لیکن اب تمیز سے دروازے سے جانا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ وہ اب بس یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ماسی عارفہ، رجو کدھر ہے؟ اس نے میلے میں نہیں جانا، جھولے لگ چکے ہیں اور وہ ہر بار پہلے جانے والے ابھی تک آئے ہی نہیں۔ رمشا نے رجو کی امی سے اس کا دریافت کیا۔ وہ اس وقت شاہو کی ڈیری فارم پر آئی تھی۔ شام کے 6 بجے کا وقت تھا، لیکن سورج ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا۔ گرمی کی شدت میں البتہ کچھ کمی ہو چکی تھی، اور ادھر کے درختوں نے تو گرمی کو بالکل ہی کم کر دیا تھا۔ وہاں شاہو کی زمینوں کے بیچ میں ایک قبرستان تھا جہاں کسی بزرگ کا دربار تھا۔ وہ شاہو کے بزرگ کا دربار تو نہیں تھا، البتہ وہاں کا میلہ اب ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ کوئی تعویذ داغے والے پیر نہیں تھے، لیکن ان کا لنگر عام دنوں میں چلتا تھا۔ بزرگوں کی قدر تو وہ بہت کرتے تھے، اس لیے لنگر شاہو کا چلتا تھا، اور یہ دربار شاہو کے ڈیری فارم سے تقریباً 2 ایکڑ کی مسافت پر تھا۔ ڈیری فارم سے نالے کے کنارے پر چل کر قبرستان آتا تھا، اور ایک چھوٹی سڑک گاؤں کی طرف جانے والی سڑک میں سے نکل کر قبرستان کو جاتی تھی، جس کے دونوں اطراف شاہو کے کھیت تھے۔ یہ سڑک قصور روڈ سے مڑنے کے بعد ڈیری فارم کی سڑک سے پہلے آتی تھی۔ جب میلے کا موسم آتا تو قبرستان کے ارد گرد کی زمین سے فصل کاٹ لی جاتی اور زمین کو لیول کر کے وہاں دکانیں اور جھولے لگتے۔ ساون کا مہینہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات بارش برستی اور بہت خوب برستی۔ ابھی تو صرف چند جھولے ہی آئے تھے، لیکن رجو اور رمشا کی شروع سے عادت تھی کہ جب بھی میلے کے جھولے لگتے سب سے پہلے وہ لینے جاتی تھی۔ رجو اتنی بڑی ہو گئی تھی، پھر بھی اسے جھولے لینا ابھی بھی اتنا ہی پسند تھا جتنا کہ بچپن میں تھا۔ پتر رجو تو ابھی شاہو کی حویلی سے ہی واپس نہیں آئی، بس آنے ہی والی ہوگی۔ رجو کی والدہ رمشا کو اطلاع دی۔ اچھا چلے، میں اس کا یہاں ہی بیٹھ کر انتظار کر لیتی ہوں۔ رمشا پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ رجو کی امی کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رمشا کو رجو آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ برتن تھے۔ رجو نے آ کر وہ برتن مٹی کے بنے چولہے کے پاس رکھ دیے اور خود رمشا کے پاس آ گئی۔ تو کب آئی؟ اس نے چارپائی پر گرنے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جھولے لگ چکے ہیں نا، اس نے جوش میں بتایا تھا۔ رجو کا چہرہ جو تکن کے مارے بجھا لگ رہا تھا، منٹ میں تر و تازہ لگنے لگ گیا تھا۔ یار، وہ استانی جی نے کچھ کاغذات دے کر اسکول بھیج دیا تھا، پھر واپسی پر دوبارہ حویلی گئی تو بنا کاموں میں لگ دیا۔ چل یہ سب چھوڑے، میلے جاتے ہیں بیبے۔ رجو نے اٹھتے ہوئے بیبے کو آواز دی اور اٹھ کر بیبے کے پاس آ گئی، جو مٹی کے بنے صحن میں سے جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ کو ہی بیبے کہتی تھی۔ بیبے، 50 روپے دے دے، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ چل ہٹ، 50 دو نا میں تجھے، تاکہ سارے پیسے لگا کر آ جائے، اور ابھی تو میلہ شروع ہو بھی نہیں ہوا۔
میں جیسے تجھے جانتی نہیں ہوں، نہ کہ تو نے جب تک اے مرن جوگے جھولے واک چلے نہیں جاتے تو انہیں پیسے کی گلی بنائی رکھنی ہے۔ بیبے نے اپنے دوپٹے کے پلوں سے 20 روپے نکال کر اسے دیے جو انہوں نے باندھے ہوئے تھے۔ بیبے اب اس کا کچھ نہیں آتا، مہنگائی ہو گئی، اب ان پیسوں کا کوئی دھکا بھی نہیں دیتا۔ رجو نے روحان سی ہوتے ہوئے کہا، پرا مرجو تو ایڈی اتنی رونے والی؟ بیبے نے اسے دفع کرتے ہوئے کہا۔ تو رجو سمجھ گئی کہ بیبے نے اسے اب مزید 1 روپیہ نہیں دینا، اسی لیے وہ خود ہی منہ بناتے ہوئے رمشا کے پاس آ گئی۔ رجو پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے پاس بھی 50 روپے ہے، تیرے 20 ڈال کر ہمارے پاس 17 ہو گئے، اب ہم خوب جھولے لے کر آئیں گے۔ رمشا نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں چل، اب انہی پیسوں پر گزارا کرنا ہے۔ رجو نے بھی پیکام سا منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر خوشی کے رمق دوڑ گئے۔ وہ کیسے بھول سکتی کہ شاہو کے نوکروں کو وہاں سب مفت ملتا ہے، اور اس نے بھی تو شاہو کی حویلی میں اسی سال کام کرنا شروع کیا تھا۔ ہاں چل، مفت میں جھولے لیتے ہیں، تجھے پتہ ہے نا، شاہو کے نوکروں کے لیے میلے میں سب مفت ہوتا ہے، ان کے پیسے شاہ خود ادا کرتے ہیں، چل تجھے بھی مفت کے سیر کرواتی ہوں۔ رجو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رمشا نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں ہنستے مسکراتے میلے کی جانب چل دیے۔ دربار میں ابھی چند ایک جھولے آئے تھے اور 1-2 مٹھائی اور جلیبی کی دکانیں بھی آئے تھے۔ چل پینگ پر بیٹھتے ہیں۔ رجو نے رمشا کا ہاتھ ابھی تک پکڑا ہوا تھا اور وہ پینگ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کو جھولے کی رسی بھی کہتی ہے۔ رسی کو دونوں طرف اوپر لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ باندھا ہوتا ہے اور درمیان میں لکڑی کی کوئی تختی رکھ کر اس کو جھولا بنایا ہوتا ہے جس کو کوئی ایک شخص پیچھے سے دھکیلتا ہے اور رجو اس پر بیٹھا ہوا تھا اور اس پر جھولے لیتا۔ پہلے تو مجھے جھولے دیں گے پھر تجھے، رمشا نے اس سے کہا۔ اچھا چل ٹھیک ہے۔ رجو وہاں پر بیٹھے ایک آدمی کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ میں شاہو کی حویلی سے ہوں، اور اپنا نام درج کروا دیا اور جھولے لینے لگی۔ تقریباً رات کے گہرے سائے جب بڑھنے لگے تھے تو ان دونوں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ رجو تجھے پتہ ہے میرا رشتہ آیا ہے، تو نے بتایا نہیں؟ تو پتہ کیسے ہوگا؟ رجو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تو اب بتا رہی ہو نا، میرے چچا کے بیٹے کا رشتہ آیا، تجھے پتہ وہ لاہور شہر سے پڑھ کر آیا ہے اور اس کی اتنی اچھی نوکری بھی ہے۔ اس نے رجو کو تفصیل بتائی۔ اچھا تو چچا نے کیا کہا؟ رجو نے رمشا کے ابا کا پوچھا اور ان کو چچا ہی کہتے تھے۔ ابا نے کہا کہ سوچ کر بتائیں گے۔ ارے جب اتنا اچھا رشتہ ہے تو سوچ کر کیا بتائیں گے؟ وہ دونوں اب سڑک پر آ چکے تھے، رات کے 8 بج رہے تھے۔ رجو اگر ابا فوراً ہی ہاں کر دیں گے تو وہ لوگ تو یہی سمجھیں گے ہم اس رشتے کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ رجو نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب وہ سڑک پر چلنے لگے تھے تو سامنے والی گیٹ پر ٹریکٹر چل رہا تھا۔ ٹریکٹر پر گانا لگا ہوا تھا، تینوں چھوٹیے تاتا میرے دل، تینوں دے بیٹے ہن کریے تاکہ کریے، گانے کی دھن میں مگن وہ دونوں چلے ہی رہے تھے۔ تو جانتی ہے ایک نیا شاہ آیا ہے، شناور شاہ کا بیٹا، بڑا ہی اچھا ہے۔ رجو نے اب رمشا کو شمیز کا بتایا۔ اچھا کیسے؟ رمشا نے اس سے پوچھا۔ اچھا وہ سچ میں پڑ گئی، اس نے تو شمیز سے بات تک نہیں کی تھی، پھر بھی وہ اس کے بارے میں رائے قائم کر چکی تھی۔ تو ملی ہے شاہ سے؟ رمشا نے مزید سوال کیا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر کیسے اچھا ہے وہ شاہ؟ میں نہیں مانتی شناور شاہ کا بیٹا ہو اور اچھا ہو، یقیناً وہ بھی کمنڈی ہوگا، دیکھنا منہ تک نہیں لگائے گا ہم غریبوں کو۔ دیکھا نہیں شناور شاہ کس طرح ابا لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، مجھے تو زہر لگتا ہے۔ وہ بھی اسی کا بیٹا ہے اور آیا بھی باہر کے ملک سے، اس سے بھی بگڑا ہوا ہوگا، بچ کے رہنا۔ رمشا نے اسے تنبیہ کی۔ ہاں کہہ تو ٹھیک رہی ہے۔ رجو نے بجے ہوئے چہرے کے ساتھ حامی بھری۔ لوگ کی سمجھان سچا پیار نہیں البدہ، دنیا دے بیڑو چو یار نہیں البدہ، دل نہیں اومند اجدو تینو دینی ہا، دل نہیں اومندو اجو تینو دینی ہا۔ نہ جانے کیوں رجو کا ہور اس گانے پر گیا، لیکن اس نے سر جھٹک دیا۔ رمشا سچ کہہ رہی تھی، شناور شاہ کے بیٹے سے اچھی امیدیں نہیں کی جا سکتی۔ دلکش جب سے شمیز آیا تمہارا میک اپ ختم نہیں ہو رہا، رباب نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ دلکش جو گوری رنگت والی لڑکی تھی، اس وقت چھوٹی قمیض کے نیچے کیپری پہنے شیشے کے آگے کھڑی لشن آن لگانے میں مصروف تھی۔ رباب اس کے پیچھے بیٹھ کر بیٹی سیب کھا رہی تھی۔
ہاں تو میرا منگیتر ہے، دیکھنا اس کے دل میں میرا سوا کوئی بھی نہیں رہے گا، اور میری اتنی پیاری لوک پر تو وہ فدا ہی ہو جائیں گے۔ ہاں ابھی تک اس نے تمہیں ایک نظر بھر کر نہیں دیکھا، جتنا مرضی میک اپ کر لو وہ تمہیں نہیں دیکھے گا۔ رباب نے ہنستے ہوئے کہا، رباب زیادہ پیاری نہیں تھی لیکن رنگت اس کی بھی گوری تھی۔ ہاں اب وہ تمہیں تو پسند کرنے سے رہا، تم بھول رہی ہو کہ تایا جان نے کہا تھا شمیش نے جس کو پسند کیا اس سے ہی اس کی شادی ہوگی، اور پھر دوسری کا انجام تو تم جانتی ہو وہی ہوگا جو پھوپھو کا ہو، اور تمہارا میک اپ اب اس پر کچھ اثر نہیں دکھائے گا۔ رباب جلتی ہی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رباب تم جل کر ہی مر جاؤ، اس نے دوبارہ سا منہ پر میک اپ کرتے ہوئے کہا۔ ارے بیبی جی آپ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ رجو نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھا اور ایک نظر دلکش کو دیکھا جو اپنا دوپٹہ ایک طرف سیٹ کر رہی تھی۔ پہلا جوڑا اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاں رجو بس دیکھ لو، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور واپس مڑ کر رجو کو دیکھا جس نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور وہ گلے میں کالے رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر پرنٹ ہوا تھا اور پیچھے کالے رنگ کا پراندہ تھا۔ رجو تم یہ جوس رکھ کر میری اماں کو کہہ کر آؤ کہ میں آج شہر جانا چاہتی ہوں، اور تم بھی تیار رہنا، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے رجو کو حکم دیا اور خود جوس کا گلاس اٹھا لیا اور اپنے خوبصورت لبوں سے لگایا جس پر گلابی رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔